حیات النبی کے منکر کو ہم کافر نہیں کہتے بلکہ ضال اور گمراہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم حیات النبی کے عقیدے کو عقیدہ قطعی نہیں کہتے بلکہ عقیدہ ظنی کہتے ہیں، قطعیات میں شمار نہیں کرتے بلکہ ظنیات میں شمار کرتے ہیں۔ اس عقیدے کے منکر کو ہرگز ہم کافر نہیں کہتے، ہاں اس عقیدے کے منکر کو گمراہ اور ضال ضرور کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ مسائل اعتقادیہ کی دو قسمیں ہیں۔ نبراس علی شرح العقائد میں ہے المسائل الاعتقادیہ قسمان، اعتقادی مسائل کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما ما یکون المطلوب فیہ الیقین، ایک عقیدہ وہ ہے کہ جو درجہ یقین میں ہوتا ہے، کوحدت الواجب بصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ کا وجود اور حضور کا سچا ہونا۔ وثانیہما ما یکتفی فیہ الظن، دوسرا عقیدہ وہ ہے کہ جس میں یقین ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں گمان اور ظن کافی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے قطعی عقیدہ اور ایک ہوتا ہے ظنی عقیدہ کا حاضر المسئلہ۔ اب بات توجہ سے سمجھ لیں، جب حیات النبی کا عقیدہ ہمارے ہاں قطعی عقیدہ نہیں ہے اور ظنی عقیدہ ہے، تو آپ بتاؤ قطعی عقیدے کے لیے قطعی دلیل چاہیے اور ظنی عقیدے کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ ظنی عقیدہ ظنیات سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے نبراس علی شرح العقائد میں ہے والاکتفاء بالدلیل الظنی انما لا یجوز فی الاول بخلاف الثانی، جو عقیدہ قطعی ہو اس میں دلیل بھی قطعی چاہیے اور جو عقیدہ ظنی اس میں دلیل قطعی کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو اگر یہ بات صاف ہو گئی، اب آپ کی ساری الجھنیں دور ہو جانی چاہیے۔ بسا اوقات آپ اعتراض کریں، آپ دلیل پیش کریں، اگرچہ ہم اس دلیل کا جواب دیتے ہیں لیکن ہمیں اس دلیل کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ آپ نے حدیث پیش کی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس دلیل پر اعتراض کرے، یہ نہیں کہتا یہ حدیث موضوع ہے بلکہ وہ کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ متواترات میں سے ہے۔ سوال یہ ہے اگر اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو، یہ حدیث ضعیف بھی مان لی جائے تو پھر بھی ہمارے خلاف نہیں، کیونکہ عقیدہ حیات قطعی عقیدہ نہیں ہے، یہ ظنی عقیدہ ہے، اور ظنی عقیدے کے اس بات کے لیے قطعی دلیل نہیں چاہیے بلکہ ظنی دلیل کافی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جب ہم پیش کریں کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا فقط ابلغتہ یا فقط علمتہ، اب اس کی سندیں متعدد ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، میں اس کو ضعیف ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب اس حدیث کی سندوں پر بات ہے تو معاملہ الگ ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں اس حدیث کی طرح لکھتے ہیں من صلی علیہ عند قبر سمیتہ بسند جید، تو سند جید کو سند ضعیف نہیں کہتے۔ پھر اس حدیث کی سندیں متعدد ہیں، جن راویوں کو لے کر مماتی اعتراض کرتا ہے، ہم جب حدیث پیش کریں گے تو اس میں وہ راوی نہیں آئے گا جو مماتی نے جس پر جرح کرنی ہے۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں، اچھی سدی صغیر پہ بات کریں گے، اس میں سدی آ گیا جو ضعیف ہے جو مجروح ہے۔ جب ہم سدی والی سند پیش کریں گے تو سدی والا اعتراض ہوگا نا، اور جب سدی میں سند میں سدی آئے گا ہی نہیں تو اعتراض ہوگا کیسے؟ میں ویسے گزارش کر رہا ہوں اگر سارے اعتراض مان بھی لیے جائیں تو من صلی علیہ عند قبر سمیتہ اس حدیث کو مماتی موضوع نہیں کہتا، البتہ ضعیف کہتا ہے، اور اگر ضعیف ثابت کر بھی دے تو پھر بھی ہمارے خلاف نہیں۔ کیوں؟ ہم عقیدہ حیات کو قطعی نہیں مانتے بلکہ عقیدہ حیات کو ظنی مانتے ہیں۔ اور ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، عقیدہ حیات النبی کی ظنیت یہ دلالت میں بھی ہے اور ثبوت میں بھی ہے، دلالت میں بھی ہے ثبوت میں بھی ہے۔ کیا مطلب؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جب ہم اس سے عقیدہ حیات النبی پر استدلال کرتے ہیں تو ہم اس کو بطور عبارت النص پیش نہیں کرتے بلکہ بطور دلالت النص پیش کرتے ہیں۔ اب ہم سے مماتی عبارت النص والی آیت ماننے کا
ماننے کا، ہم اس کو پیش کرنے کا پابند ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس عقیدے کو بطور قطعی عقیدہ پیش نہیں کیا بلکہ بطور ظنی عقیدہ پیش کیا ہے۔ دیکھیں آج تک ہم نے منکرین حیات کو کبھی بھی کافر نہیں کہا، بلکہ جب بھی کہا تو اہل سنت والجماعت سے خارج کہا ہے۔ اہل سنت والجماعت سے خارج ہونا اور ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا اور ہے۔ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا قطعی عقیدے کی بنیاد پہ، اور اہل سنت سے خارج ہوگا ظنی عقیدے کی بنیاد پہ۔ یہ 5 باتیں سمجھ آ گئی۔ اب جب یہ تنقیحات آپ کے ذہن میں ہوگی نا تو پھر آپ کے خلاف دلائل پیش نہیں ہوں گے، اور جب تنقیحات آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی تو پھر آپ کے خلاف دلائل بھی شروع ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔